کرزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان اب چین اور امریکہ کی لڑائی کا میدان بننے والا ہے اور پاکستان بھی میں اس کے ساتھ ایڈ کرتا ہوں. آپ ان کی رائے سے متفق ہیں؟ ہر کسی کی ایک بنیادی رائے ہوتی ہے. ایک وقت تھا جو پلاننگ بنا اور افغانستان کو میدان جنگ بنایا گیا روس اور امریکہ کے مابین. میں حامد کرزئی کو میں نہ سپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور نہ میں کسی اور کے اگینسٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں. چونکہ میرا انٹرویو ہے، میں اپنا پرسنل ویو دینا چاہ رہا ہوں اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر یہ ہمارا کردار رہا اور اس کردار میں امریکہ اور چین کے بیچ میں ہم الاسٹک بنے ہوئے ہیں اور ہم نے خود اپنے آپ کو الاسٹک بنایا ہوا ہے. سمجھدار لوگ سمجھ سکتے ہیں ہم اس وقت بھی چین کی طرف بھی نزدیک ہو رہے ہیں اور امریکہ کی طرف بھی نزدیک ہو رہے ہیں. اور جہاں دنیا میں اب امریکہ اور چین لائنیں لگا رہی ہیں کہ یا ادھر یا اس پر اور یا اس پر، ہمارا جو یہ کردار اگر رہا افغانستان نہیں. میرا ڈر ہے، میں صرف اپنا جواب پورا کرنا چاہتا ہوں. میرا ڈر یہ ہے کہ افغانستان نہیں، چین اور امریکہ کے بیچ میں اگر لڑائی ہوگی تو میدان جنگ پاکستان بنے گا. اچھا، اب نہ تو ہم چین کو روک سکتے ہیں، نہ امریکہ کو روک سکتے ہیں، نہ روس کو روک سکتے ہیں. اگر وہ تو obvious ہے ان کا ٹسل، تو اس میں آپ کی پارٹی کا مثلا ایک رائے یہ ہے کہ بھئی ہمیں فریق نہیں بننا چاہیے. دوسری، کچھ لوگ کہیں گے کہ امریکہ کے ساتھ جانا چاہیے، کچھ لوگ کہیں گے کہ چین کے ساتھ جانا چاہیے. آپ کی جماعت کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں جی صافی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں ادھر بہت ملک ہے، ایک پاکستان تو نہیں ہے. اگر ہم جیو پولیٹیکل وہ بھی دیکھیں تو اس علاقے میں بہت ملک ہیں. ہم ہی کیوں ہمیشہ کسی کے خلاف استعمال ہوں گے؟ ہمیں اگر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم نہ چین کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ امریکہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ روس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، تو پھر ہم نہیں، جب ہماری بدقسمتی ہے کہ فرنٹ لائن ہم بنتے ہیں، ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے تو نہیں جی نہیں، وہ دیکھیں اسٹریٹجک لوکیشن تو دیٹس انادر تھنگ. انڈیا بھی بن سکتا ہے، بہت بن سکتے ہیں. ہم نے ان کو آفر کیا ہے 70s سے. ہم اپنی پالیسیز اسی اسٹریٹجک لوکیشن میں لا کے ہم نے اپنی پالیسیز بنائی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم آٹومیٹکلی کچھ اس میں نہیں، ہم نے پالیسیز بنائی ہیں. ہم نے ان پالیسیز کو بنانے میں اربوں کروڑوں ڈالر لے کر آئے ہیں. تو اگر ابھی بھی دیر آئے درست آئے. اب اگر عمران خان کی جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ غیر جانبدار رہتے؟ عمران خان کی جگہ سے بہتر ہے میں آپ کی جگہ ہو جاؤں، کوئی اچھی باتیں تو کر لوں. عمران خان کی جگہ میں کیا ہے، ادھر تو فیصلے نہیں ہیں. تو صرف میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مطلب کہ ایسے اگر اختیار والی جگہ میں اختیار والی جگہ پہ آپ ہوتے، میرے خیال میں میری گزارش ہوگی اور میں اپنے ملک اور ان سب سے یہ میری خواہش ہوگی کہ ہمیں کسی کے فائدوں کا نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ امریکہ کا کس میں فائدہ ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چین کا کس میں فائدہ ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ افغانستان کا کس میں فائدہ ہے. ہمیں اس وقت پیورلی یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا کس میں فائدہ ہے. اور بالکل اس وقت اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہم صلح کی طرف بڑھیں. اگر ہم کر سکتے ہیں تو وہ باقی تو لارجر گیم ہے، وہ تو دیکھا جائے گا. لیکن اگر اس وقت ہم کوئی کردار اگر میں ہوتا اور میں ایک کردار اپنا نبھا سکتا تو میں کم سے کم پاکستان میں بیٹھے ہوئے افغانستان کو یہ تسلی دیتا کہ یہاں پہ طالب کراس بارڈر نہیں آئیں گے. میں کم سے کم یہ تسلی دیتا کہ اگر طالب بندوق کے تھرو پاکستان کے بارڈر کراس کریں گے تو میں کارروائی کروں گا. میں یہ تسلی دیتا کہ اگر آپ کا بارڈر طالبان کنٹرول کر کے اپنا جھنڈا لگا رہے تو میں آپ کے ساتھ مل کے اس کو شکست دینے کو تیار ہوں. ماضی میں تو جو کچھ مجھے تھوڑا جواب پورا کرنے دیں کیونکہ آپ نے اتنا بڑا اختیار دے دیا. تو میرے خیال میں افغانستان کو یہ تسلی دیتا کہ اگر بارڈر پہ طالبان کے جھنڈے لگے ہیں تو میں آپ کے ساتھ مل کے آج آپریشن کرتے ہیں اور ادھر واپس افغانستان کا جھنڈا لگاتے ہیں. ہمیں ایک ایسا ماحول بنانا پڑے گا. وہ جھنڈا تو عمل خان، وہ جھنڈا پہلے تاجکستان کے بارڈر پہ لگ گیا، پھر ازبکستان کے بارڈر پہ. Am I answerable for تاجکستان اور ازبکستان؟ میں تو پاکستان کی بات کروں گا. آپ نے مجھے اختیار پاکستان کا دیا، آپ نے مجھے اختیار پاکستان کا دیا. اگر تاجکستان اور ازبکستان کا دے دے تو اس پہ بھی ہم یہی کریں گے. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ افغانستان افغانوں کا ہے، افغانوں کو کرنے دے. ادھر جو ہے امر اللہ صالح کو کامیابی ملتی ہے، طالب کو ملتی ہے، تو آپ پاکستان کو یہ کیوں کہتے کہ وہ جا کے ادھر ایک جھنڈے کی جگہ دوسرے جھنڈا لگوانے میں مداخلت کریں؟ کیا پاکستان کا جھنڈا ایک ہی ہے؟ جی، پاکستان افغانستان کے دو جھنڈے نہیں ہیں. میں بھی مانتا ہوں افغانستان کا جھنڈا ایک ہی ہے.
میں بھی مانتا ہوں. اب اگر میں خود ادھر سے بیٹھ کے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو یہ اختیار کیوں دینا چاہتے کہ وہ افغانستان جا کے جھنڈا ایک کی جگہ اگر وہی اماراتی اسلامی کا جھنڈا پاکستان کے کسی چیک پوسٹ پہ لگتا ہے, کسی بارڈر پہ لگتا ہے, میں امید رکھوں گا افغانستان سے کہ وہ مل کے وہ امارات اسلامی کا جھنڈا گرا کے پاکستان کا جھنڈا اوپر لہرائے. دیکھیں ملک کا جھنڈا ایک ہوتا ہے, امارات اسلامی از ناٹ اے فلیگ آف افغانستان. افغانستان کا ایک ہی جھنڈا ہے اور وہ ان کا جھنڈا ہے. نہیں, افغانستان میں جب آپ لوگوں کی حکومت تھی, پاکستان کے کچھ جگہوں میں ٹی ٹی پی نے یا بلوچ ملیٹنٹ نے یہ کیا تھا تو ہم نے لڑائی کی ہے, تو ہم نے خود لڑائی کی نا. افغانستان کو تو میں یہ اختیار نہیں دے رہا تھا کہ افغانستان آ کے میرے ساتھ لڑائی. نہیں, افغانستان کو میں نے اختیار نہیں دیا, لیکن افغانستان نے اپنا کردار بھی اس میں اس طرح نہیں کیا ہوگا. احمد خان ایک مسئلہ اور بن گیا ہے کہ یہ جو طالبان کا جھنڈا ہے یہ آج سے کئی سال پہلے قطر میں لگ گیا ہے امریکیوں کے کہنے اور اشارے پہ. اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس جگہ میں جو آگ لگائی ہوئی ہے اس کا بنیادی جگہ جو ہے وہ امریکہ ہی ہے. ہم ان چیزوں کو الگ کر کے دیکھتے ہیں. وی ہیو ٹو ٹاک ان دا پرسیپشن آف اے پاکستانی, کہ ہم پاکستان کے باشندہ ہیں اور ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک سے کیا توقع رکھیں گے. اور کیا امریکہ تو ماضی میں, اور اس کو چھوڑے, یہ سب گند مطلب کہ طالب کی پیدائش کے در ہے, کس نے ایجاد کی, اچھا یہ جو اس کو پیسہ کہاں سے آیا. تو آپ امریکہ کو اس سے نہ الگ کریں. دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, اگر ہمارا افغانستان سے توقع اس طرح نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ لڑائی کرے, تو ہمارا ان سے یہ توقع بھی نہیں ہوگا کہ وہ گند کرے. ٹھیک ہے آپ نہ لڑیں لیکن گند تو نہ کریں. جب گند کریں گے تو پھر توقع وہی ہوگی. لیکن اس میں بھی دیکھیں کسی وقت میں اجمل خٹک صاحب اور آپ کے باقی چیزیں آپ مکس کر رہے ہیں. نہیں, میں مکس نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ خلق اور پرچم کی فتح پہ جشن منا رہا تھا, تو آج مولانا فضل الرحمان طالبان کی فتح پہ جشن منائے گا, تو وہ کہے گا کہ بھئی جو کام آپ کے لیے جائز ہے میرے لیے ناجائز کیسے. دیکھیں وہ حالات جدا تھے اور وہ پولیٹیکل قوتیں تھیں. طالب تو بندوق کے زور پہ, اس وقت تو پارٹیاں تھیں, 2 پارٹیاں 3 پارٹیاں جو بھی. ابھی تو وہ بھی کو کے نتیجے میں اور سوویت یونین کے بندوق کے سہارے اقتدار میں آئے. دیکھیں آپ پاکستان میں مسلم لیگ کو ایک پارٹی مانتے ہیں؟ کون سی, قاف لیگ کہ نون لیگ؟ وہ دونوں ایک ہی طرح. اگر آپ ان کو پارٹی مانتے ہیں تو پھر دے آر پارٹیز, وہ تو چھوڑ دیں. اگر آپ پارٹی مانتے ہیں, اگر آپ پاکستان مسلم لیگ کو ایک پارٹی مانتے ہیں, نون ہو, قاف ہو, فے ہو, گاف ہو, لام ہو,